خوبصورت گاؤں جہاں بچے کھیل رہے تھے، اچانک علی اور فاطمہ کو ایک پرانا نقشہ ملتا ہے جو زمین پر پڑا تھا۔ نقشے پر ایک سونے کا نشان بنا ہوا تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا، جو یہ خزانہ ڈھونڈے گا وہ جادوئی طاقتوں کا مالک بنے گا۔ علی اور فاطمہ تجسس میں پڑ جاتے ہیں اور خزانہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں وہ بستی کے بزرگ بابا عنایت سے ملتے ہیں، جو انہیں خبردار کرتے ہیں یہ خزانہ جادوگر کا ہے، اس سے دور رہنا وہی بہتر ہے۔ لیکن بچے نہیں مانتے اور رات کے اندھیرے میں جنگل کی طرف بڑھتے ہیں، اور جنگل میں خوفناک آوازیں، چمکتے درخت اور اڑتے جگنو نظر آتے ہیں۔ آخر کار وہ ایک پرانی حویلی میں پہنچتے ہیں۔ حویلی کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، یہاں قدم رکھا تو واپس ممکن نہیں۔ علی حوصلہ کرتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے۔ داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اندر جادوگر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے، تم میرے خزانے کے پیچھے آئے ہو، اب تو ہمیشہ کے لیے میرے قیدی بنو گے۔ بچوں کو اپنی عقل سے جادوگر کو شکست دینی ہوتی ہے۔ فاطمہ کو یاد آتا ہے کہ نقشے پر ایک خاص علامت بنی تھی جو جادوگر کو کمزور کر سکتی ہے۔ وہ جلدی سے ہی وہی علامت زمین پر بناتی ہے وہ علامت زمین پر، اور جادوگر کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ جادوگر بھاگ جاتا ہے اور خزانہ بچوں کو ملتا ہے، لیکن وہ خزانہ سونے کا نہیں بلکہ ایک کتاب ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے، اصل طاقت علم ہے۔ بچے خوش ہو کر واپس آ جاتے ہیں اور گاؤں والے ان کی بہادری کو تعریف کرتے ہیں۔ خوبصورت گاؤں جہاں بچے کھیل رہے تھے، اچانک علی اور فاطمہ کو ایک پرانا نقشہ ملتا ہے جو زمین پر پڑا تھا۔ نقشے پر ایک سونے کا نشان بنا ہوا تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا، جو یہ خزانہ ڈھونڈے گا وہ جادوئی طاقتوں کا مالک بنے گا۔ علی اور فاطمہ تجسس میں پڑ جاتے ہیں اور خزانہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں وہ بستی کے بزرگ بابا عنایت سے ملتے ہیں، جو انہیں خبردار کرتے ہیں یہ خزانہ جادوگر کا ہے، اس سے دور رہنا وہی بہتر ہے۔ لیکن بچے نہیں مانتے اور رات کے اندھیرے میں جنگل کی طرف بڑھتے ہیں، اور جنگل میں خوفناک آوازیں، چمکتے درخت اور اڑتے جگنو نظر آتے ہیں۔ آخر کار وہ ایک پرانی حویلی میں پہنچتے ہیں۔ حویلی کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، یہاں قدم رکھا تو واپس ممکن نہیں۔ علی حوصلہ کرتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے۔ داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اندر جادوگر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے، تم میرے خزانے کے پیچھے آئے ہو، اب تو ہمیشہ کے لیے میرے قیدی بنو گے۔ بچوں کو اپنی عقل سے جادوگر کو شکست دینی ہوتی ہے۔ فاطمہ کو یاد آتا ہے کہ نقشے پر ایک خاص علامت بنی تھی جو جادوگر کو کمزور کر سکتی ہے۔ وہ جلدی سے ہی وہی علامت زمین پر بناتی ہے وہ علامت زمین پر، اور جادوگر کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ جادوگر بھاگ جاتا ہے اور خزانہ بچوں کو ملتا ہے، لیکن وہ خزانہ سونے کا نہیں بلکہ ایک کتاب ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے، اصل طاقت علم ہے۔ بچے خوش ہو کر واپس آ جاتے ہیں اور گاؤں والے ان کی بہادری کو تعریف کرتے ہیں۔ خوبصورت گاؤں جہاں بچے کھیل رہے تھے، اچانک علی اور فاطمہ کو ایک پرانا نقشہ ملتا ہے جو زمین پر پڑا تھا۔ نقشے پر ایک سونے کا نشان بنا ہوا تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا، جو یہ خزانہ ڈھونڈے گا وہ جادوئی طاقتوں کا مالک بنے گا۔ علی اور فاطمہ تجسس میں پڑ جاتے ہیں اور خزانہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں وہ بستی کے بزرگ بابا عنایت سے ملتے ہیں، جو انہیں خبردار کرتے ہیں یہ خزانہ جادوگر کا ہے، اس سے دور رہنا وہی بہتر ہے۔ لیکن بچے نہیں مانتے اور رات کے اندھیرے میں جنگل کی طرف بڑھتے ہیں، اور جنگل میں خوفناک آوازیں، چمکتے درخت اور اڑتے جگنو نظر آتے ہیں۔ آخر کار وہ ایک پرانی حویلی میں پہنچتے ہیں۔ حویلی کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، یہاں قدم رکھا تو واپس ممکن نہیں۔ علی حوصلہ کرتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے۔ داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اندر جادوگر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے، تم میرے خزانے کے پیچھے آئے ہو، اب تو ہمیشہ کے لیے میرے قیدی بنو گے۔ بچوں کو اپنی عقل سے جادوگر کو شکست دینی ہوتی ہے۔ فاطمہ کو یاد آتا ہے کہ نقشے پر ایک خاص علامت بنی تھی جو جادوگر کو کمزور کر سکتی ہے۔ وہ جلدی سے ہی وہی علامت زمین پر بناتی ہے وہ علامت زمین پر، اور جادوگر کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ جادوگر بھاگ جاتا ہے اور خزانہ بچوں کو ملتا ہے، لیکن وہ خزانہ سونے کا نہیں بلکہ ایک کتاب ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے، اصل طاقت علم ہے۔ بچے خوش ہو کر واپس آ جاتے ہیں اور گاؤں والے ان کی بہادری کو تعریف کرتے ہیں۔